بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، توہین الیکشن، توہین عدالت، توہین پارلیمنٹ، توہین آرمی چیف اور اس کے بعد پیش ہے توہین مریم نواز صاحبہ۔ جی ہاں ناظرین، آج توہین مریم نواز صاحبہ کے جرم میں ایک شخص کے خلاف باقاعدہ طور پہ مقدمہ درج کیا گیا ہے، اور یہ مقدمہ کہاں درج ہوا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ دوسرا، مریم نواز صاحبہ جس طرح کے فوٹو شوٹ کر رہی ہیں اور اس فوٹو شوٹ کے اندر وہ خود ہی پکڑی جاتی ہیں اور سرگودا ہو گئیں۔ ایک خاتون کو انہوں نے گلے لگایا جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس کے ساتھ کچھ زیادتی ہوئی ہے، تو اس میں بھی انہوں نے کیا ڈرامے بازی کی۔ ویڈیو سمیت آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیا ڈرامے بازی انہوں نے کی، جب ڈالی انہوں نے۔ اس کے علاوہ اسپیکر ایاز صادق صاحب نے جو ہے آج پشاور ہائی کورٹ کے جو احکامات تھے وہ ہوا میں اڑا دیے، اور مخصوص جو نشستوں کے اوپر ارکان تھے ان سے حلف لے لیا۔ اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی ایک اہم بیان دیا ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے ناظرین محسن نقوی صاحب کو وزیر داخلہ بنایا جا رہا ہے۔ وہ کیوں بنایا جا رہا ہے، کیا وجہ ہے کہ صرف محسن نقوی صاحب ہی وزیر داخلہ بن سکتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ لیکن ناظرین، سب سے پہلے آپ کے سامنے یہ خبر رکھنی ہے کہ ایف آئی آر جو مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے درج ہوئی ہے توہین، وہ میں آپ کو بعد میں پہلے ناظرین مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ سرگودا گئی تھی، اور سرگودا انہوں نے ایک وزٹ کیا، اور اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ پولیس کو پہلے کہا گیا تھا کہ کوئی ایسی خاتون جو ہے وہ ڈھونڈی جائے، اور اس خاتون یعنی کوئی اس طرح کا خاتون ہو یا کوئی بھی ہو، خاص طور پہ خاتون ہو کہ جو مظلوم ہو، جس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہو، کسی قسم کی اور زیادتی ہوئی ہو، تو مریم نواز صاحبہ اس کو جفی ڈالیں گی اور اس کے جو ہے وہ آنسو پوچھیں گی اور اس کے گلے لگیں گی، تو ایک اچھا امپریشن جائے گا۔ یعنی جس طرح پہلے آٹے کے اوپر میاں نواز شریف صاحب کی تصویر لگائی، کبھی وہ اسکول میں چلی جاتی ہیں، عمران خان کی کاپیاں کرتی ہیں، اب وہ کہہ رہی ہیں کہ میں درخت بھی لگاؤں گی، جس طرح عمران خان صاحب نے درخت لگائے تھے تو اب اس طرح کی کاپی کر رہی ہیں۔ تو اس حوالے سے ناظرین ان کی جو 2 نمبری ہے وہ یہ جو انہوں نے ایک پری پلان، یعنی جو بھی فوٹو شوٹ ہوتا ہے وہ پہلے پلان ہوتا ہے، جس طرح ایک فلم کی مکمل طور پر ایکٹنگ ہوتی ہے اس حساب سے وہ کرتی ہیں، تو یہاں بھی انہوں نے پوری ایکٹنگ کی۔ اور ناظرین آپ نے دیکھا، یہ ویڈیو آپ پہلے دیکھ لیں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ بہن ہے اس کی؟ جی تو ناظرین ویڈیو آپ نے دیکھی، ناظرین ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ مریم نواز صاحبہ اس خاتون کے گلے لگ رہی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کو بڑا زور سے انہوں نے گلے لگایا ہوا ہے، اور جہاں سے مریم نواز صاحب پکڑی گئی ہیں، اگر آپ غور سے سنیں تو اس کے اندر آپ کو اس عورت کی جو سسکی ہیں وہ سنائی دے رہی ہیں۔ اصل میں جو باجی مریم ہے انہوں نے پوری طرح سے ڈرامے بازی کے لیے یا فلم شوٹ کے لیے مکمل طور پہ اپنا پروگرام بنایا ہوا تھا۔ باجی مریم نے جو ہے اپنے دوپٹے کے نیچے مائک لگایا ہوا تھا، جس میں سے وہ اس طرح مائک کے اوپر ہاتھ لگاتے ٹھک ٹھک کی آواز آتی، وہ آواز بھی آ رہی تھی۔ تو یہاں سے ان کی 2 نمبری پکڑی جاتی ہے کہ یہ صرف اور صرف فوٹو شوٹ کر رہی ہیں، اپنی تشہیری مہم چلا رہی ہیں۔ حقیقت میں جس طرح شہباز شریف صاحب شو بازیاں مارتے تھے اس طرح کی شو بازیاں مار رہی ہیں، بلکہ یہ غریب خاتون کا مذاق اڑا رہی ہیں اس طرح کی باتیں کروا کر۔ تو یہ سارا کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے۔ اب ناظرین آتے ہیں اس خبر کی طرف کہ جو مقدمہ درج ہوا ہے مریم نواز صاحبہ کی توہین کے حوالے سے، جیسا کہ آپ نے دیکھا تھا کہ جب پنجاب اسمبلی کا پہلا اجلاس ہوا تھا تو مریم نواز صاحبہ کی جو کنیز خاص ہیں عظمہ بخاری صاحبہ، ویسے تو کنیز ان کی موجود ہے، ہنا پرویز بٹ صاحبہ موجود ہے، اور عظمہ بخاری صاحبہ نے کہا تھا میڈم چیف منسٹر، جی میڈم چیف منسٹر کی ٹک ٹاک پر، واٹس ایپ پر کسی قسم کی توہین برداشت نہیں کی جائے گی، ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی جو ان کی توہین کرے گا۔ تو آج اسی حوالے سے جو ڈسٹرکٹ وہاڑی ہے اس کا ایک تھانہ ہے گگو منڈی، یہ تحصیل بورے والے کے اندر آتا ہے، وہاں پر ایک مقدمہ درج کیا گیا ہے، اور مقدمہ جو پولیس نے درج کیا ہے اس کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ اختر حسین والد غلام محمد ملزم کا نام ہے، جو کہ سکنہ اس کا جو گاؤں ہے وہ 185 EB ہے، اور اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ واٹس ایپ گروپ کے اندر اس نے مریم نواز صاحبہ کی تصویر جو ہے وہ بھیجی اور اس کے ساتھ نازیبا الفاظ اور گالیاں لکھی۔ ناظرین کرام گالیاں دینا تو خیر اچھی بات نہیں ہے، بالکل نہیں دینی چاہیے، آپ تنقید کر سکتے ہیں، لیکن اب اگر اس طرح کی صورتحال رہی اور مریم نواز صاحبہ نے جیسے کہا تھا کہ میں سختی سے پیش آؤں گی، تو پھر وہ سختی سے پیش آئیں گی،
اور اگر اس طرح کا رویہ انہوں نے رکھا تو رہی صحیح جو نون لیگ کی ساکھ ہے پنجاب کے اندر جو پہلے ختم ہو چکی ہے، کیونکہ وہ خود چوری کے مینڈیٹ سے جیت کے آئی ہوئی ہیں، تو وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اب اس طرح کا رویہ رکھا جا رہا ہے کہ توہین مریم نواز بھی کوئی بندہ نہیں کر سکتا، ورنہ آپ کے خلاف سخت مقدمہ جو ہے وہ درج ہو جائے گا۔ اب ناظرین آتے ہیں اگلی خبر کی طرف کہ جو محسن نقوی صاحب ہیں، جو کہ وزیر اعلیٰ پنجاب رہے ہیں، غیر قانونی طور پر رہے ہیں، اور انہوں نے یعنی پاکستان تحریک انصاف کے خلاف بہت زبردست کارروائیاں کی ہیں، اور انہوں نے شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار ہونے کا حق ادا کیا ہے۔ اب اسی سلسلے کے اندر ان کو ریوارڈ دینے کے لیے پہلے کرکٹ بورڈ کا چیئرمین بنایا گیا، اور اب ساتھ کہا جا رہا ہے کہ انہیں باقاعدہ طور پر وزیر داخلہ بنایا جا رہا ہے۔ اب وزیر داخلہ کیوں بنایا جا رہا ہے؟ ایک تو کوشش کی جائے گی کہ جو مسلم لیگ نون کے سینیٹر ہیں، کیونکہ سینٹ کی نشستیں اب خالی ہوں گی، سینٹ کے الیکشن ہوں گے، تو اس میں محسن نقوی صاحب جو ہیں انہیں سینیٹر منتخب کروایا جائے گا، اور اس کے بعد وہ وزیر داخلہ بنیں گے۔ ناظرین پہلی بات تو یہ کہ آپ کو یہ اس خبر سے پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ حکومت شہباز شریف صاحب نہیں چلائیں گے۔ شہباز شریف صاحب صرف ایک ڈمی وزیر اعظم ہیں۔ اب پہلے بھی ایسا ہی ہوتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ پیچھے بیٹھ کے حکومت چلاتی تھی، لیکن اس میں کچھ ڈھکے چھپے الفاظ، اب تو واضح طور پر ظاہر ہو گیا کہ شہباز شریف صاحب تو ایسے ہی ہیں، بس حکومت تو جنہوں نے چلانی ہے انہوں نے چلانی ہے، وہی زراعت کے، اب بلوچستان کے اندر زراعت کے معاملات بھی کر رہے ہیں، سارا کچھ وہی کر رہے ہیں، تو انہوں نے ہی چلانی ہے۔ تو اب محسن نقوی صاحب کو اس لیے بھی بنایا جا رہا ہے وزیر داخلہ، کیونکہ پھر پاکستان تحریک انصاف کے اوپر کریک ڈاؤن بھی کرنا ہے، جیلی مقدمات بھی کاٹنے ہیں، تو محسن نقوی صاحب کافی اس حوالے سے تجربہ رکھتے ہیں، وفاداری وہ نبھا چکے ہیں، تو اب انہی کی وفاداری صرف اور صرف اس لیے، اور جو پاکستان تحریک انصاف کے مخالف صحافی ہیں، جو پرو اسٹیبلشمنٹ ہے، پرو مسلم لیگ نون ہے، وہ ابھی سے کہہ رہے ہیں کہ محسن نقوی آئیں گے تو پاکستان تحریک انصاف کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوگا، حالانکہ اس سے پہلے جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو چکا ہے، اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہونا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن اب یہ خبر آ رہی ہے، اور ساتھ ساتھ جو اسحاق ڈار صاحب کو بھی وزیر خزانہ نہیں بنایا جا رہا، یہ بھی خبریں آ رہی ہیں۔ اسحاق ڈار صاحب چاہ رہے ہیں کہ مجھے وزارت خارجہ دے دی جائے، اور وہ بھی شاید انہیں نہ دی جائے۔ وزارت خزانہ جو ہے، جو ابھی ڈاکٹر شمشاد جو رہی ہیں کیئر ٹیکر، اب انہی کو سنا ہے کہ مشیر خارجہ بنایا جا رہا ہے، مشیر خزانہ بنایا جا رہا ہے، اور وزارت خارجہ کی دوڑ میں سے بھی اسحاق ڈار صاحب باہر ہیں۔ تو اب کیا اسحاق ڈار صاحب وزیر خارجہ بن سکتے ہیں یا نہیں بن سکتے، یہ بھی آنے والا وقت بتائے گا، لیکن خبریں یہ آ رہی ہیں کہ ان کو جو وزارت خزانہ کا چارج ہے وہ بھی نہیں دیا جا رہا، اور وزارت خارجہ کا چارج بھی نہیں دیا جا رہا۔ اب ناظرین آج قومی اسمبلی کے اندر جو ہے اسپیکر جو ایاز صادق صاحب ہیں، انہوں نے جو مستقل یعنی کہ جو مخصوص نشست تھی خواتین کی، اس کے اوپر آج حلف لے لیا۔ اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج بھی کیا، اور کہا کہ پشاور ہائی کورٹ کا باقاعدہ طور پہ حکم ہے کہ جو مخصوص نشستوں پر حلف نہ لیا جائے، تو آپ آئین اور قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ تو ایاز صادق صاحب نے کہا کہ ہمیں تو جناب آرڈر ملا ہی نہیں ہے، اور ہمارے پاس کوئی آرڈر نہیں ہے۔ اٹارنی جنرل کو بھی بلایا گیا تو انہوں نے بھی کہا کہ جی بالکل وہ جو آرڈر ہے وہ تو صرف پشاور تک ہے، قومی اسمبلی کے اوپر تو اس کا اطلاق نہیں ہوتا۔ ناظرین اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پشاور بھی پاکستان کے اندر شامل ہے، یا پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ KPK کے اندر تحریک انصاف کی حکومت ہے، یا ایک جج جو پشاور ہائی کورٹ جو انصاف کر رہی ہے، اگر آپ اس کو کھڈے لائن لگائیں گے اور اس کے فیصلوں کو تسلیم نہیں کریں گے، تو ظاہر اس سے پاکستان کا نقصان ہوگا، اور پاکستان پہلے ہی خیبر پختونخوا کے اندر ایک بہت بڑا لاوا پک رہا ہے، کیونکہ خیبر پختونخوا کی عوام نے تو دھاندلی بھی نہیں کرنے دی۔ پنجابی تو دھاندلی کروا کے بیٹھ گئے، انہوں نے کچھ نہیں کیا، لیکن خیبر پختونخوا کے اگر اس طرح کیا جائے گا ان کے ساتھ تو پھر حالات مزید خراب ہو گئے، جیسا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اس کے اوپر بیان دیا ہے۔ انہوں نے بھی کہا ہے کہ کیا یہ بنگال جیسے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں، تو یہ بھی ایک بڑا خطرناک اور سنگین قسم کا بیان ہے کہ بنگال جیسے حالات پیدا کیے جائے، جیسا کہ جب شیخ مجیب الرحمان صاحب جیتے تھے تو ان کو بھی مینڈیٹ نہیں دیا گیا، تو پھر پاکستان جو ہے وہ ٹوٹ گیا، پاکستان دو حصے ہو گیا، تو اب کیا دوبارہ بھی اس طرح کے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں؟ تو یہ بہت ہی خطرناک معاملہ ہے، اور سرہن آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہے، اور عدالتی احکامات کو ہوا میں اڑا دینے کے مترادف ہے۔ اگر پاکستان کے اندر رول اینڈ لا نہیں ہوگا، عدالتوں کی کوئی نہیں مانے گا، تو سرمایہ کاری بھی پاکستان میں کوئی نہیں کرے گا۔ اب ناظرین آخر میں علی امین گھنٹا پور صاحب کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلیں کہ انہوں نے ایک بہت ہی اچھا اقدام کیا ہے۔ ویسے تو انہوں نے انٹرویو دیا، کافی جو انہوں نے اس کے اندر باتیں کی
اپنے وفاق سے انہوں نے جو پیسے لینے اس حوالے سے باتیں کی، صوبے کے وسائل کے حوالے سے انہوں نے باتیں کی، لیکن سب سے اہم بات جو انہوں نے کی وہ یہ ہے کہ جو سابقہ وزارت اعلیٰ ہیں یعنی وزیر اعلیٰ جتنے بھی ہیں ان کی جو مرات ہے وہ ختم کر دی جائیں۔ یعنی انہوں نے کہا ہے کہ سابق وزیر اعلیٰ جو ہوتا ہے وہ جب وزارت اعلیٰ کی کرسی سے ہٹ جاتا ہے تو اس کو جو سیکیورٹی ہوتی ہے وہ بھی حکومت کے پیسوں سے، عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے ملتی ہے، باورچی رکھے جاتے ہیں، ان کو مکان دیے جاتے ہیں، یعنی مختلف قسم کی جو مرات ہیں انہوں نے کہا یہ آج سے میں ختم کر رہا ہوں۔ اگر کسی کو گارڈ رکھنے کی شوق ہے تو وہ اپنے پیسوں کے رکھے، کوئی رکھنا چاہتا ہے تو اپنے پیسوں سے رکھے، یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ بھی ہو تو اسے جو عوام پالیں اور اس کے بعد بھی جو عوام اس کے پالیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں جو ہے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم عوام کی بھلائی کے لیے کام کریں، نہ کہ جو ہے عوام کے پیسوں سے ہم جو ہے وہ عیاشیاں کریں، اور عوام جو ہے اس وقت غربت کی لکیر سے بھی نیچے ہے۔ ناظرین یہ جو اقدام ہے ریاض گنڈا پور صاحب کا بہت اچھا اقدام ہے، اس حوالے سے اس کا عمل درآمد پنجاب میں، سندھ میں، بلوچستان میں اور وفاق میں بھی ہونا چاہیے کہ سابق جتنے بھی وزیر اعلیٰ ہیں، وزراء اعظم ہیں، صدر ہیں، چیف جسٹس ہیں، ان کو اتنی مرات نہیں ملنی چاہیے، کیونکہ پاکستان کی عوام اس وقت بڑی مشکل صورتحال سے دوچار ہے۔ تو اس وقت ناظرین ایک اور چھوٹی سی خبر وہ یہ پھیلائی جا رہی ہے کہ آئی ایم ایف نے جی مکمل طور پر عمران خان کو جواب دے دیا ہے، حالانکہ اس میں نہیں ہے۔ آئی ایم ایف کا اگر آپ خط پڑھیں تو اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ ہمیں عمران خان صاحب کا خط موصول ہوا، اور الیکشن کیونکہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ الیکشن کے حوالے سے جو خدشات ہیں اور جو فرقین کے اعتراض ہیں ان کو جو ہے وہ میرٹ پر حل کیا جائے اور آئین کے قانون کے مطابق حل کیا جائے۔ ناظرین انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔